بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ماہ رجب بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ یہ آخری دن ہے۔ آج رات 27 رجب ہے، یعنی شب معراج، کہ جس رات کو اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بے پایاں لطف و کرم سے نوازا، عرش اعظم کی سیر کروائی، اپنی رویت سے مشرف فرمایا اور آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اس کے ساتھ رسالت اور پیغمبری، اس کا تاج بھی آپ کے سر پر سجایا گیا۔ معزز سامعین و سامعات، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العزت کے قریب روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اب جو شخص پورے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ اس کو پورا کرے گا تو یقیناً وہ گناہوں کے خلاف اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اب رجب کا مہینہ چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی رجب کے دنوں میں ایک روزہ رکھے اور پرہیزگاری سے اس کو پورا کرے تو وہ روزہ اور وہ دن جس دن اس نے رکھا تھا، دونوں اس بندے کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار اس کو بخش دے۔ اگر اس نے پرہیزگاری کے ساتھ روزہ پورا نہیں کیا ہوتا تو پھر نہ دن بخشش مانگتا ہے اور نہ وہ روزہ بخشش مانگتا ہے، اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا روزہ انسان کے واسطے ایک ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھے تو وہ روزہ میں جہالت نہ کرے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے یا لڑائی کرے تو وہ اس کو کہہ دے کہ میں تو روزہ دار ہوں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے اور روزہ بھی رکھے تو اس کے کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ کو ترک کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے انسان کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، مگر ڈھال اس وقت تک ہے کہ روزہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ ڈھال کیوں کر پھٹ جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو یہ ڈھال پھر اس کی حفاظت نہیں کرتی، کیونکہ کھانے پینے سے روزہ نہیں رہتا، فحش اور لغو باتوں سے بھی روزہ نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 5 چیزیں روزے اور وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور وہ یہ ہیں: جھوٹ، چغلی، غیبت، شہوت کی نظر سے دیکھنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا گوشت کھا کر دن گزارے تو پھر وہ روزہ دار نہیں ہے۔ اب جو شخص لوگوں کی طرف بری نظر سے دیکھے یا برے مناظر کو دیکھے یا بری بات سنے تو پھر اس کا روزہ کہاں رہتا ہے؟ وہ آدمی پھر روزہ دار نہیں رہتا۔ تو چاہیے کہ پھر روزے کی حالت میں نہ تو کوئی برا منظر دیکھے، نہ برائی کی طرف نگاہ کرے اور نہ اپنے کانوں سے کوئی برائی سنے، بلکہ ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اور یہ صرف فرضی روزوں کے لیے نہیں ہے، یہ حفاظت نفلی روزوں کے لیے بھی ہے۔ بہت ضروری تھا، اور میں چونکہ احادیث پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اپنے بہن بھائیوں تک یہ احادیث پہنچانا ضروری ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ فرضی روزوں کے لیے یہ سب کچھ فرض ہے، نفلی روزوں کے لیے نہیں۔ فرضی روزے اور نفلی روزے دونوں کے لیے ان باتوں سے جو بری ہیں ان سے محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ رات کے وقت عبادت کرتے ہیں، اس میں قیام بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، قعود بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو شب بیداری ہی نصیب ہوتی ہے، سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ ریاکاری۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے کام سے عرش کانپ اٹھتا ہے اور خدا کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جو اپنے روزے اور نماز سے لوگوں کی خوشی چاہتا ہے، دنیا داری حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کو راضی کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ کی رضا اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تو چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارا اچھا شریک ہوں، میں تمہارا اچھا شریک ہوں، اور اگر کوئی آدمی اپنے عمل میں میرے سوا دوسرے کو شریک کرے گا تو وہ اس کا عمل اس کے لیے ہی ہوگا، اور اس میں اس کی قبولیت نہیں کروں گا، اس کی قبولیت نہیں کروں گا۔ اگر قبول کروں گا تو اسی چیز کو قبول کروں جو خاص میری ذات کے لیے ہوگی۔ تو اے آدم کے بیٹے، میں قسمت بانٹنے والوں سے بہتر قسمت بانٹنے والا ہوں۔ جو عمل تو نے غیر کے واسطے کیا ہے اس کو دیکھ لے، اس کا عوض اس پر واجب ہے، یعنی اس سے اس کا عوض اور اجر مانگ جس کے واسطے تو نے یہ عمل کیا۔ اب یہ کتنی اہم باتیں ہیں جن کا اختیار کرنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہمارے نفلی اور فرضی روزے مکمل طور پر پورے ہوں۔ تو چونکہ آج رات 27ویں رجب ہے اور آج کے روزے کی بڑی اہمیت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کا پہلا، درمیان میں اور 27ویں روزہ رکھ لیتا ہے
تو گویا ایسے ہی ہے، اس نے پورے مہینے روزے رکھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی رجب کی 27ویں تاریخ روزہ رکھتا ہے اس کو 60 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا ہوتا ہے، اور یہ وہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نازل ہوئے اور 7 پیغمبری دی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ رجب کی 27ویں کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت اور بڑی ذوق و شوق کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں ہوتے۔ تو گویا ماہ رجب کی 27ویں کا یہ روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کریں۔